ناظرین، ایران کے خلاف امریکہ کی طاقت، امریکہ نے اپنی طاقت پوری کی پوری مجتمع کر لی ہے، اور پھر حملہ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہر کوئی سوچ رہا، ہر کوئی سوال کر رہا ہے کہ اتنا کچھ لے آئے ہیں۔ مثلا ابھی یہ خبر ہے کہ امریکہ کا USS جیرلڈ فورڈ یہ بھی آ گیا، بہت بڑا، سب سے بڑا جہاز ہے، تو کیوں حملہ نہیں کر رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ حملہ کرنا افورڈ نہیں کر پا رہا، امریکہ کو کوئی سخت جواب کا خدشہ ہے، ایران پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے، امریکہ فتح حاصل نہیں کر سکتا، امریکہ کمزور ہو گیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ امریکہ حملہ نہیں کر رہا؟ کیوں مذاکرات ایران تو اپنی پوزیشن سے آگے چل ہی نہیں رہا، تو وہ کیوں مذاکرات کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے اصل کہانی آج میں آپ کو تھوڑی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ امریکہ کس طرح کی فتح چاہتا تھا، کیا پلان بنا کر آیا تھا، اور اب جب یہاں آ کے اس نے دیکھا ہے تو اس کو اپنے سارے منصوبے جو ہیں وہ تبدیل کرنا پڑ رہے ہیں، اور امریکہ ایک ہزیمت سے بچنا چاہتا ہے۔ شکست تو میں اسے نہیں کہوں گا، ہزیمت سے بچنا چاہتا ہے۔ وہ کیا ہزیمت ہو سکتی ہے، ان ڈیٹیلز کے ساتھ بھی آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے USS ابراہم لنکن بڑا بحری بیڑا ہے، اور اب جو اس کے پاس سب سے بڑا بحری بیڑا، یعنی کہ اس نے اپنی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ بھی ادھر روانہ کر دی ہے، اور وہ بحیرہ عرب کی طرف رواں دواں ہے، کسی وقت بھی پہنچ جائے گا۔ USS جیرلڈ آر فورڈ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا جہاز ہے کہ دنیا میں، اور واقعی دنیا میں سب سے بڑا ہے، اس کے مقابلے میں ابھی تک نہیں ہے، اس پہ پتہ نہیں کتنے 100 لڑاکا طیارے ہیں، اور کیا کیا میزائل لگے ہوئے ہیں، اور کیا کیا اور اسلحہ ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود ٹرمپ جو ہے وہ ابھی بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ مذاکرات کرے۔ مثال کے طور پہ مارکو روبیو نے ایک بیان دیا ہے، اب ہم تو نہیں کہہ رہے، وہ کہتا ہے کہ اگر خامنہ ای ملنے کو تیار ہوں تو ٹرمپ ملنے کو تیار ہے۔ تو آپ کو پتا ہے خامنہ ای ملنے کو کیسے تیار ہو سکتے ہیں؟ وہ تو کبھی نہیں ملیں گے۔ تو یہ بات کرنا، اس میں اس کی اپنی کمزوری چھپی ہوئی ہے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ دیکھیں جی، یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے سربراہ سے ہم بات بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنے مخالف ترین روس سے بات کر سکتے ہیں، اس کے پوٹن سے، اور چین کے زی جن پنگ سے کر سکتے ہیں، لیکن خامنہ ای سے نہیں کر سکتے۔ تو خواہش ہے بات کرنے کی، تو کیوں ہے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ ہم جو سناتے ہیں آپ کو رام کہانیاں ہیں یہ سب، یا اس میں واقعی حقیقت ہے؟ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو امریکہ جو ہے وہ فتح چاہتا ہے۔ امریکہ کی اس وقت پوزیشن کیا ہے، یہ یاد رکھیے، پرانا امریکہ نہیں ہے، اب امریکہ تبدیل ہے۔ امریکہ وہ ہے جو اکیلا ہے، اب اس کے اتحادی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسری بات، امریکہ کا صدر ٹرمپ ہے، جس کو پتہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ کتنا فائدہ دیتی ہے اور کتنا نقصان دیتی ہے۔ ٹرمپ فوری ایکشن چاہتا ہے، وہ اس کے لیے وقت بڑا قیمتی ہے، وہ وقت کو کرنسی سمجھتا ہے، یعنی کہ وقت دولت ہے اس کے نزدیک۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر جنگ بڑی ہو گئی تو مارکیٹس ڈاؤن ہو جائیں گی، کیونکہ وہ تاجر آدمی ہے، تو وہ اس بات پہ اس کو بڑا کاروباری آدمی ہونے کی حیثیت سے اسے یہ ہے کہ جو بھی ہونا ہے وہ پھر ایک ٹائم لمٹ میں ہو اور ہو جائے۔ اب یہ دو باتیں جو ہیں یہ امریکی فوج جو ہے وہ کر کے نہیں دے سکتی۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ دیکھیں، دو کام ایٹ اے ٹائم نہیں ہو سکتے، کہ تھوڑا ٹائم اور پھر مکمل فتح، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو امریکہ کے ساتھ اکیلا امریکہ باقی طاقت نہیں، اور پھر وہ معاشی طور پہ بھی اب بالکل اکیلا ہے، کیونکہ اس نے پوری دنیا کو اپنے خلاف کر لیا، اس پہ ٹیرف لگا، اس پہ ٹیرف لگا، سارے اس کے خلاف ہی ہیں اس وقت۔ تو اس لیے اسے مارکیٹ میں بھی سپورٹ نہیں ملے گی، کاروباری سپورٹ بھی نہیں ملے گی۔ اب اسے اکیلے کو کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، وقت تھوڑا ہے، مقابلہ سخت ہے، آگے دشمن بھی سخت ہے۔ اب دشمن کیسے سخت ہے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ بہت پرانی کہانی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ ایسے حملہ کرے گا کہ حملہ کرنے والوں کو وہاں ہی دبا دے گا جہاں سے اٹھ رہا ہوگا، کوئی چیز اٹھ رہی ہوگی اسے وہیں تباہ کر دے گا۔ یہی ہے نا جی، امریکہ کی یہی طاقت ہے، سب کو یہی بتایا جاتا ہے، اور بالکل یہ ماضی میں ایسے رہا ہے۔ لیکن اب ماضی نہیں ہے، امریکہ کی جو صلاحیت تھی اس سے آگے بہت کچھ جا چکا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ اس وقت ایران کے پاس چین اور روس کا اسلحہ موجود ہے، اور وہ اسلحہ کیا ہوا، مثال کے طور پہ وہ کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فتح میزائل ہے، فتح 313، ذوالفقار، خیبر شکن، سجیل،
یہ وہ میزائل تھے جو پہلے پرانے تھے، مثلا ان کو چلانے کے لیے پہلے آپ کو ایک خاص تیاری کرنی پڑتی ہے، اس تیاری کے دوران ایک ہیٹ نکلتی ہے، جب کوئی اسلحہ چلانا ہوتا ہے نا تو اس کی جو تیاری ہے اس کی ایک ہیٹ ایوالو ہوتی ہے۔ امریکی اوپر کھڑے جہاز جو ہیں وہ اس کو سنف کرتے ہیں، سونگتے ہیں، اچھا فلان جگہ پہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ڈرم وہاں پہ آگے بم مارا، ختم، چلا ہی نہیں کچھ، جو تیار ہو رہا تھا وہ تباہ ہو گیا۔ اب کہانی اس سے آگے جا چکی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ یہ جو میزائل میں نے جن کا نام لیا ہے یہ سالڈ فیول پہ منتقل ہو چکے ہیں، ان کو چلنے کے لیے کوئی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، یہ کھڑے ہیں، ان کو چلا دیں یوں چلے گا، ود ان منٹس فائر ہو جائے گا۔ جنہوں نے اس کو تباہ کرنا ہے، یعنی کہ پہلے اس کو ٹریک کرنا ہے، ٹریک کر کے انفارمیشن دے کے اس پہ حملہ کرنا، اس سے پہلے وہ چل چکے ہیں۔ تو یہ انفارمیشن جو ہے یہ امریکیوں کے پاس پوری ہے، اب پہنچ گئی ہے۔ یہ پرانے شہاب نہیں رہے، شہاب 1 اور 2، اب وہ بھی تبدیل ہو گئے۔ ایران ہے، اس کے پاس ایئر پاور نہیں ہے، اسے پتہ ہے، لیکن اس نے اپنی میزائل کی جو پاور ہے اس کو بڑا زبردست طریقے سے اس نے اس کی ترتیب دی ہے۔ مثلا اس نے میزائل اپنے جو ہیں وہ ٹرکوں پہ لادے ہوئے ہیں، وہ موونگ پوزیشن میں، وہ چھپے ہوئے ہیں یا وہ ظاہر ہیں، وہ چلنے کے لیے باہر نکلیں گے تو اسی وقت پتہ چلے گا کہ یہاں سے نکل رہے ہیں، وہ غاروں میں ہیں، وہ جنگلات میں ہیں، وہ پھر مختلف پوزیشنز پہ ہیں۔ اور ایران اتنا بڑا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے کسی پوزیشن سے جا کے فائر کر رہے ہوں، میزائل ادھر سے آ رہا ہو، اور جس طرف امریکی اسلحہ لگا ہوا ہے اس طرف سے وہ فائر ہی نہ کریں، پیچھے سے میزائل آ جائے کہیں اور سے۔ پھر انہوں نے سمندر میں جو کشتیاں انہوں نے کی ہوئی ہیں، اور وہاں جو ان کی کچھ راہداریاں ایسی ہیں، اور اس کے پاس آپ کو پتہ ہے جزیرے ایسے ہیں جن پہ ایران کا قبضہ ہے، کہ وہاں پہ بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہے جس کا امریکہ کو اندازہ نہیں ہے۔ تو میں ایک بات کر رہا ہوں کہ امریکہ کے پاس پہلے بھی بتایا کہ میپنگ نہیں ہے ایران کی، اور جب تک اس کے میپنگ نہ ہو وہ یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپریشنل پیرالس کر دیتے تھے، یعنی کہ پورے ایریے کو مفلوج کر دیتے تھے۔ اب کیوں ایسا نہیں ہے؟ اب اس لیے ایسا نہیں ہے کہ حاج قاسم میزائلوں کا نام ہے، ذوالفقار، عماد، اب یہ 100 میزائل فائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایران کو، اب کچھ میزائل ہی فائر ہوں گے، اور ان کی یہ جو صلاحیت ہے نا جیم کرنے والی، اس کو ختم کر دیں گے۔ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جیمرز میں کا شکار نہیں ہوتے، یہی صلاحیت دی ہے دراصل روس نے ان کو۔ اور دوسری یہ ہے کہ یہ فوری 1 2 3 میزائل لگے اور تباہی، یہ نہیں ہے کہ 100 میزائل مارنا ہے تو پھر تباہی آئے گی، یہ پرانی کہانی ہے، ایون پچھلے سال بھی ایسے ہی تھا۔ اچھا جی، دوسرا جو ہے ان کے جو میزائل ہیں فتح ایک پہلے میں نے بتایا، اب فتح 4 اور 5، اور خرمشار 4، خیبر شکن، یہ ہائپرسونک ہیں۔ اب یہ جو ہے نا یہ انہیں کہتے ہیں MARV، یعنی کہ یہ اپنی فضا میں گھومتے ہیں، اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں، ہائپرسونک ہیں، یعنی کہ آواز کی رفتار سے تیز، اور پھر پوزیشن بدلتے رہتے ہیں، تو راڈار سے نہیں پکڑ پائیں گے۔ اب وہ پرانی والی باتیں نہیں رہیں۔ امریکہ کی جو ایئر ڈیفنس کی صلاحیت ہے وہ ہے فکسڈ میزائلوں کو، فکسڈ جو اثاثے ہیں کسی کے، اس کو نشانہ بنانے کی، کہ وہ بیٹری لگی ہوئی ہے، وہاں سے میزائل فائر ہو گیا، اب پتہ چل گیا کس پوزیشن میں آ رہا ہے، اس کو روک دیا۔ لیکن اب ایک تو وہ میں نے کہا کہ بیٹریز کا ہی نہیں پتا کہاں سے میزائل فائر ہونے ہیں، دوسری بات وہ جو یہ والے میزائل جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، خرمشار، فتح 4 اور اس کے علاوہ خیبر شکن، یہ ہائپرسونک ہیں، یہ تو فضا میں جا کے اپنی پوزیشن بدل لیتے ہیں، تو اس کو کیسے روکیں گے؟ تو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم اس کے مقابلے بھی کام نہیں کر رہا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے پاس اب کچھ ایریاز ایسے ہیں، مثلا امریکہ کا جو جہاز ہے اس کے ارد گرد اسے کہتے ہیں ایئر ڈینائل، یعنی کہ وہ ایریا جہاں پہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا، نو گو ایریا سمجھیں آپ۔ اب اس نو گو ایریا کو توڑنے کے لیے بھی ابو مہدی، ہرمز 2، یہ سارے میزائل اس کے پاس ہیں، اور یہ 1000+ کی رینج کے میزائل ہیں، یہ ڈینائل بھی توڑ دیتے ہیں، یہ نو گو ایریا بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اب ان کی وجہ سے
یہ چونکہ ان کی وجہ سے یہ جو اس کے جنگی جہاز ہیں وہ ایران کے قریب پانیوں میں نہیں آ سکیں گے، یعنی کہ خلیج فارس میں داخل نہیں ہو سکیں گے، تو وہ دور رہ کے لڑیں گے. جب دور رہ کے لڑیں گے کہ وہاں سے اڑ کے آنے والے طیارے یا اسرائیل سے اڑ کے آنے والے طیاروں کو بار بار ایران کے اندر آ کے بمباری کرنا ایک فاصلہ ہے. فاصلے کی اپنی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ کتنے فاصلے سے آپ آ کے تو پھر آپ جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر جائیں گے، اور اس دوران ہو سکتا ہے کتنے میزائل بھی پھر لگ جائیں، کتنے طیارے جو ہیں وہ تباہ بھی ہو جائیں. تو یہ پہلے تو یہ تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم قریب کر کے اپنے کھڑے کریں گے، ایسے جہاز اڑے گا اور بمباری کرے گا واپس. تو اب وہ بھی انہوں نے فاصلہ بھی بنا دیا. تو یہ ایک اور کامیابی جو ہے وہ اس کی ہو گئی. کہا یہ جا رہا ہے کہ ناصر اور غدیر میزائل جو ہیں یہ ساحلی ٹنل سے فائر ہو سکتی ہیں. اب اگر فرض کریں ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ان کی فتح ہو بھی جاتی ہے، جیت ہو بھی جاتی ہے امریکہ کی آخر پہ، تو کتنے مہینے لگیں گے؟ امریکہ سمیت پوری دنیا کی مارکیٹس ٹھپ ہو جائیں گی اور قیمت بہت بڑی ہے. اگر یہ جیت ہو بھی گئی تو اس کی قیمت بہت بڑی ہے. کیا ٹرمپ اور امریکہ وہ قیمت دینے کو تیار ہیں؟ یہی وہ اصل بات ہے جس پہ معاملہ اڑا ہوا ہے. اور پھر اب کچھ خوشی، امریکیوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں کہ انہوں نے امریکہ کے وزیر خارجہ عراقچی اور سابق وزیر خارجہ جاوید ظریف کے ایکس اکاؤنٹس جو ہیں ان کے اوپر وہ بلو ٹک ہوتا ہے نا مصدقہ والا، وہ ہٹا دیا ہے. ایلن مسک نے اپنی طرف سے یہ جنگ لڑ لی. یہ بھی ایک جنگ لڑنے کا ان کا طریقہ ہے، وہ اس سے خوش. اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پہ جو اینٹی رجیم ہے وہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں اور ایلن مسک کے شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور امریکی جو ایرانی فوج ہے اس کے سربراہوں کو یقین ہے کہ امریکہ کو روکنا ہے تو اس کے زیادہ سے زیادہ فوجی مارو. تو اس کی پلاننگ بھی انہوں نے کر کے رکھی ہوئی ہے کہ جتنے باڈیز جائیں گی نا، باڈی بیگز جائیں گے امریکہ کے اندر، اتنا ہی امریکہ کا مورال ڈاؤن ہوگا. اور اس ٹرمپ کو جب تک یہ ہوگا حساب دینا پڑے گا اور امریکی حساب لیں گے. یہ ہیں اصل مسائل. اجازت دیجیے.